بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور توفیق سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ماہ رمضان المبارک کے مقدس ایام گزر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنے بھی ایام باقی رہ چکے ہیں اپنی بارگاہ عالیہ میں سروں کو جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن بنام برکت رمضان ٹرانسمیشن، اس کا موضوع اعتکاف کے حوالے سے خصوصی مسائل ہیں، اور اس کو بیان کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حافظ محمد علی اکبر نقشبندی حاضر ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق گوئی اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے ہم قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور قرب الہی کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ چونکہ اعتکاف کے اندر بندہ اپنے آپ کو گوشہ نشین کر لیتا ہے، مسجد کے اندر، اور خواتین جو ہیں عورتیں اپنے گھروں کے اندر اپنے آپ کو ایک کونے میں بٹھا کر یا پھر مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تیاری کیے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو کر، جس میں بندہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کے قرب کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت بھی کرتا ہے، جس کے اندر بندہ توبہ استغفار بھی کرتا ہے، وظائف بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس کے ذریعے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اعتکاف کوئی عام عبادت نہیں، یہ بہت ہی خاص عبادت ہے۔ اور یوں ہی نہیں کہ اعتکاف صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے تھا، یہ اعتکاف کی عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے بھی تھی۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، ان طہرا بیتی للطائفین، تاکید کیا فرمائی؟ فرمایا ان طہرا، کہ وہ صاف ستھرا فرمائیں، بیتی میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عبادت جو ہے یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے لیے بھی خاص تھی، اور وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ حالات حاضرہ کے مطابق اور حالات کے بدلتے ہوئے جو چیلنجز ہیں ان کے مطابق اعتکاف کی صورتحال تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ ان کا اعتکاف کرنا اور ہمارا اعتکاف کرنا اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اعتکاف کرنے کے لیے
کن چیزوں کا ضروری ہونا اور کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے اعتکاف صحیح ہو سکتا ہے اور کن چیزوں کے ذریعے اعتکاف فاسد ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا، وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے حوالے سے بارہا ارشاد فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اعتکاف کے اس حدیث کی راوی ہیں۔ فرماتی ہیں کان یعتکف الاواخر من رمضان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ کا وصال با کمال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدی، اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات آپ کے حصے کا یا آپ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک سال ایسا ہوا کہ آپ اعتکاف نہ فرما سکے، تو اس سے اگلے سال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی کہ 10 پچھلے سال والے دن ملائے اور 10 آئندہ سال جو گزر رہا ہے اس کے دن ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اعتکاف کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اعتکاف کے ذریعے قرب الہی بھی حاصل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو، ذہن کو، جسم کو معطر و منور بھی فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من اعتکف، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے فی رمضان، جو بندہ اعتکاف کرے رمضان المبارک میں، کان کحجتین و عمرتین، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے اعتکاف کی فضیلت، اور یہی نہیں بلکہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس انداز کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، ایمان رکھتے ہوئے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محتشم ناظرین، یہ تھی اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ تو اعتکاف کی چند قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے افضل اعتکاف کس جگہ پر کیا جا سکتا ہے؟ افضل اعتکاف کرنے کے لیے سب سے پہلے مسجد حرام میں اگر اعتکاف کیا جائے تو یہ سب سے افضل اعتکاف ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کرنا افضل ہے، اور اس کے بعد تمام ان مساجد میں جہاں پر با جماعت نماز ادا کی جاتی ہے ان مساجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ ان مساجد میں جو اعتکاف کرنا زیادہ افضل ہے، وہ جماعتیں، وہ مساجد وہ ہیں جہاں پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پر اعتکاف کرنا مستحب ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی عام مسجد میں جہاں پر صرف اذان اور جماعت ہوا کرتی ہے وہاں پر اعتکاف کرے تو اعتکاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی جامع مسجد میں جہاں پر جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، جہاں پر درس قرآن دیا جاتا ہے، درس حدیث دی جاتی ہے، وہاں پر کوئی اعتکاف کرتا ہے تو اس کی بنسبت اس کو ثواب زیادہ مل جاتا ہے۔ تو اعتکاف کی جو قسمیں ہیں ان میں سے 3 قسمیں بنائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف ہے اعتکاف واجب، اور اس کی دوسری قسم ہے اعتکاف سنت، اور تیسری ہے نفلی اعتکاف، یعنی کہ اعتکاف نفل یا مستحب اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اعتکاف واجب کیا ہے؟ اعتکاف واجب وہ ہے جب کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے یا قسم اٹھا لیتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اعتکاف کروں گا۔ تو جب اعتکاف واجب کی نیت کر لی جاتی ہے، نظر مانی جاتی ہے، نظر پوری ہو جاتی ہے، تو اب اس کے لیے اعتکاف کرنا ہر حال میں واجب ہو جاتا ہے۔ اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے، اپنی قسم کو پورا کرنے کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دن کی قید نہیں ہے۔ چاہے وہ نیت کرے کہ
کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، چاہے نیت کرے ایک ہفتے کا اعتکاف کر لے، ایک 10 دن کا اعتکاف کر لے یا ایک مہینے کا اعتکاف کر لے، تو اس کے لیے دنوں کی قید نہیں ہے۔ تو اعتکاف واجب کے اندر یہ بات زیادہ ضروری ہے کہ بندہ زبان سے اقرار کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کہے زبان کے ساتھ کہ فلاں میرا کام ہو جائے گا، یا میں منت مانگتا ہوں کہ میں فلاں کام ہو جائے تو میں اعتکاف کروں گا، اب وہ کام ہو جائے تو اعتکاف واجب ہے۔ اگر بندہ دل کے ارادے کے ساتھ یا دل کے اندر منت مانگے تو پھر اس کے بعد اگر واجب اعتکاف کی نیت کر بھی لے تو اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان کے ساتھ منت مانگی جائے۔ دوسری قسم جو ہے وہ ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا اور جو ہمارے لیے طریقہ کار وضع کیا، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو وہ ہے سنت اعتکاف۔ اب سنت اعتکاف کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنت اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کیا جائے، یعنی کہ مسجد کے علاوہ مرد کے لیے کسی اور جگہ اعتکاف کرنا جائز اور درست نہیں ہے، اور عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جہاں پر وہ نماز ادا کرتی ہے یا جہاں پر انہوں نے ایک ایسا کمرہ بنایا ہوا ہے، ایسا ایک کونا خاص کیا ہوا ہے کہ وہاں پر عبادات کی جاتی ہیں، تو عورت کے لیے وہاں پر اعتکاف کرنا سنت ہے، اور مرد کے لیے ضروری یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ اور حالات حاضرہ کے مطابق ایک مسئلہ یہ جو ضروری ہے یہ آپ کے سامنے اس کو واضح کرتا چلوں کہ مرد کے لیے کہیں بھی اعتکاف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کو مجبور کر دیتا ہے یا کسی کو دھمکی دے دیتا ہے کہ تم نے مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا بلکہ گھر میں اعتکاف کرنا ہے، تو اس بندے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسجد میں ہی اعتکاف کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اعتکاف ترک کر دے، کیونکہ سنت اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سنت علی الکفایہ ہوتا ہے، اور سنت علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی احباب ہیں یا شہر کے اندر سے یا گاؤں کے اندر سے ایک بندہ اعتکاف کر لے تو تمام کی طرف سے اعتکاف ہو جاتا ہے، اور اگر پورے کا پورا شہر ہی اس کے اندر سے ایک فرد بھی اعتکاف نہ کرے تو پھر تمام شہر والے جو ہیں وہ اس میں گناہگار ہو جائیں گے اور گناہ میں برابر کے شریک ہو جائیں گے۔ اس واسطے یہ ہے سنت اعتکاف۔ اب تیسری قسم جو ہے وہ ہے نفلی اعتکاف۔ نفلی اعتکاف کے لیے نہ تو روزہ شرط ہے، نہ ہی نفلی اعتکاف کے لیے دن کی شرط ہے، نہ ہی نفلی اعتکاف کے لیے جگہ کی شرط ہے۔ ہاں اس کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ضروری کہ صبح کے وقت اعتکاف کرے تو رات بھی وہی رہے، اگلا دن بھی وہی رہے۔ یہ ضروری ہے کہ جب بندہ مسجد میں جائے اور نیت کر لے نویت سنت الاعتکاف، جب بندہ مسجد میں جائے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو وہ اس وقت نفلی اعتکاف کی نیت کے بعد اعتکاف کر سکتا ہے اور وہاں پر وہ کھا پی بھی سکتا ہے۔ اب نفلی اعتکاف چند گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، نفلی اعتکاف چند دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، مہینوں کا بھی ہو سکتا ہے، چونکہ نفلی اعتکاف میں کسی چیز کی قید نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ نفلی اعتکاف کرتا ہے، نیت کرتا ہے نفلی اعتکاف کی، اور وہ ضروری کام سے مسجد سے باہر نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بندہ اپنا اعتکاف کا وقت پورا کرے، چونکہ نفل ہے، اگر وہ ادا کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر ادا نہیں کرے گا تو اس کی خیر ہے، کوئی ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ تھی اعتکاف کی 3 صورتیں۔ پہلی تھی اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اب مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں اعتکاف کے لیے، ان کے لیے کن چیزوں کا ضروری ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا ان کے لیے ضروری ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف کے بارے میں بتاتے ہوئے ہمیں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ السنت علی المعتکف، کہ معتکف کے لیے سنت یہ ہے سنت اعتکاف کی بات۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف نفل کو ایک طرف رکھ کے یہ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے
اس کی بات کی جا رہی ہے۔ فرماتی ہیں السنت علی المعتکف، معتکف کے لیے سنت چیزیں جو ہیں وہ ضروری کیا ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہونا ضروری ہیں؟ اللہ یعود مریضا، فرماتی ہیں جو بندہ اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ کسی بھی مریض کی عیادت نہ کرے، کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے نہ جائے۔ اگر مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جو بندہ اعتکاف پہ بیٹھ جائے گا، جو بندہ اعتکاف پر بیٹھ چکا ہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی ٹھہرا رہے، کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے باہر نہ نکلے۔ اس کے بعد فرمایا ولا یشہد جنازۃ، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ جائیں۔ اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ جا رہے ہیں، کیونکہ جنازہ فرض علی الکفایہ ہے تو لوگ ادا کریں گے تو اس کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ تو اگر یہ کوشش کرے کہ باہر نکلنے کی یا پھر جنازے میں شرکت کرنے کی تو جنازے میں شرکت کو ہو جائے گی لیکن اعتکاف جاتا رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا ولا یمس المرأۃ ولا یباشرھا، اور اپنی عورت کو نہ چھوئے اور نہ ہی اس کے ساتھ مباشرت کرے۔ اور اسی جو حدیث مبارکہ میں یہ جو جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسی کے بارے میں قرآن مجید برہان رشید میں بھی ارشاد پاک ہے انتم عاکفون فی المساجد، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تو اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، نہ ان کو چھوؤ نہ ان کے ساتھ مباشرت کرو، بلکہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے صرف اور صرف حصول رضا الہی اور رضا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنے آپ کو ایک طرف ایک سائڈ پہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اگلی بات ارشاد فرمایا ولا یخرج لحاجۃ الا لما بد منہ، کسی بھی حاجت کے بغیر، حاجت نہ ہو تو مسجد سے نکلنا جائز نہیں، کسی بھی حاجت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ اب حاجت کے اندر کون کون سی چیز آ جاتی ہے؟ حاجت کے اندر آتا ہے قضاء حاجت آ جاتی ہے، اس کے بعد وضو آ جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کوئی جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کو حاجت کے لیے باہر نکلنا پڑ جاتا ہے، یا پھر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا ہوا ہے جہاں پر وہ اعتکاف میں بیٹھا ہو لیکن جمعہ کی نماز نہ ادا کی جاتی ہو تو وہ دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ دوران اعتکاف اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے یا مسجد کے جو چار دیواری ہے جو عمارت ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے مسجد کی عمارت گر جاتی ہے تو بندہ وہاں سے اٹھے گا اور اسی نیت کے ساتھ دوسری مسجد میں جا کر اعتکاف کر لے تو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو بندہ جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ جب کسی بندے پر غسل فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے حجرے سے اٹھے تو ایک چادر لے، اس کو بچھائے، اس کے اوپر سے گزرے، پھر دوسری چادر کو آگے بچھائے، پھر چادر کے اوپر سے گزرے، مسجد کے اندر پاؤں نہ لگائے۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر غسل فرض ہو گیا وہ اب وہاں سے اٹھتا ہے، چادر کے اوپر چل کر مسجد سے نکلے گا اور غسل فرض کرنے کے بعد دوبارہ واپس آ جائے گا بغیر کسی سے کلام کیے۔ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ وضو خانہ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، وہاں پر زیادہ رش لگا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے یا تو ایک سائڈ پہ ہو کر کھڑا ہو جائے یا پھر جو وضو کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ یہ بندہ اعتکاف کیے ہوئے ہے تو اس کو جلدی سے جلدی جگہ دی جائے تاکہ یہ وضو کر کے اپنی جگہ پر واپس جا سکے۔ وہاں پر کسی سے کلام نہیں کرنا۔ جمعہ کے لیے اگر کوئی بندہ مسجد سے نکلتا ہے دوسری مسجد جانے کے لیے تو کسی سے بھی کلام کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور جو اگلی چیز ہے وہ انتہائی ضروری ہے، فرمایا ولا اعتکاف الا بصوم، جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف واجب، اعتکاف نفل کے لیے روزہ شرط نہیں۔ اعتکاف واجب اگر کوئی بندہ اعتکاف واجب کی نیت کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا، ساتھ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا۔ اگر نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ واضح کرے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کے علاوہ ادروائز
اس کو ضروری نہیں کہ وہ روزہ بھی رکھے، لیکن سنت اعتکاف کے اندر روزہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ آخری بات جو ہے یہ ضروری ہے، حالات حاضرہ میں جو تگ و دو چل رہی ہے، جو لوگ ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں یا کسی کو مجبور کر رہے ہیں، یا جو محکمانہ طور پر لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف نہ کیا جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں وَلَا اعتکاف إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جامع، کہ جامع مسجد کے علاوہ کہیں بھی اعتکاف نہ کیا جائے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے جہاں پر بھی جماعت ہو رہی ہو، جہاں پر بھی اذانیں دی جا رہی ہوں، وہاں پر اعتکاف کرنا سنت ہے، اعتکاف اس کا قبول ہو جائے گا۔ اب جو احباب مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہوں ان کو چاہیے کہ جب وہ کھانا کھائیں تو مسجد کی صفائی کا انتظام کریں، مسجد کی صفائی کا خصوصی خیال رکھیں، کیونکہ جو نمازی حضرات آتے ہیں وہ ان کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، آپ نے یہ گند ڈالا ہے، یا معاذ اللہ کوئی ایسی چیز فرش پر یا قالین وغیرہ پر گر گئی ہے۔ تو جو معتکف ہیں، اعتکاف کرنے والے ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ خود اس چیز کا خیال کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المعتکف فی المسجد ظلمۃ فی القبور، جو بندہ اعتکاف کیے ہوئے ہے اور مسجد میں ہنس لیتا ہے یا ہنستا ہے، اونچی آواز سے ہنستا ہے، تو حضور فرماتے ہیں مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرے کو بڑھاتا ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جو احباب افراد لڑکے ہوں یا بوڑھے ہوں اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیں کہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے نہ ہنسیں، زیادہ باتیں نہ کریں۔ زیادہ ضروری یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی جائے، احادیث رسول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جائیں، یا پھر ضروری مسائل جو ہوتے ہیں ان کی کتابیں پڑھی جائیں، تاکہ اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہو۔ تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکلام فی المسجد مکروہ یأکل الحسنات، مسجد میں کلام کرنا ایسے ہے جیسے نیکیاں ختم ہو جا رہی ہیں۔ مسجد میں کلام کرنا مکروہ ہے، اور کلام کرنا نیکیوں کو ختم کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ احباب جو اعتکاف کیے ہوئے ہیں یا اعتکاف کرنے والے ہیں، اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں یہ دست بستہ گزارش کی جاتی ہے ان چیزوں کا خصوصی خیال رکھا جائے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، بیان کی گئی ہیں، کہ مسجد کے اندر رہنا کیسے ہے، مسجد کے اندر بات نہیں کرنی، مسجد کے اندر جو ہے کسی کے ساتھ اونچی آواز سے بولنا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر معاذ اللہ کسی کو غسل فرض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے باہر نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے، قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنا اور وہاں پر خاموشی سے پھر اپنی جگہ پر واپس آ جانا، اور مسجد میں دوسری مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا، یہ تمام چیزیں آپ نے اس پر ضرور غور و فکر کرنا ہے، اور اعتکاف جیسی عبادت کو اعتکاف سمجھنا ہے، ثواب سمجھنے کے لیے اعتکاف کرنا ہے، نہ کہ اپنا وقت پاس کرنے کے لیے، نہ کہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے گھر سے اپنے کاروبار سے جان چھڑوانے کے لیے۔ یہ اعتکاف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعتکاف فائدے والا وہ ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ اعتکاف کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کی برکت سے اس کی دنیا کو بھی آخرت بہتر فرما دے گا، اور اس کی آخرت کو بھی ضرور بہتر فرمائے گا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احباب اعتکاف کر رہے ہیں، جو احباب اعتکاف کرنا چاہتے ہیں یا نیت کیے ہوئے ہیں، ان کے اعتکاف کو اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو احادیث مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔